پرانے وقتوں کا ایک فرضی قصہ ہے کہ جب راستے کچے تھے، راتیں خاموش اور مسافر اپنے دل کے بوجھ کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ اس دور میں لوگ میلوں کا سفر اونٹوں پر اور گھوڑوں پر طے کرتے تھے، اور راستے کے اوپر جو سرائے بنائے جاتے تھے وہ صرف آرام گاہ نہیں بلکہ وہ کہانیوں کا خزانہ ہوتے تھے۔ انہی دنوں میں ایک نوجوان تھا جس کا نام یاسر تھا۔ وہ عمر میں جوان تھا مگر آنکھوں میں وقت سے پہلے ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ باپ دنیا سے جا چکا تھا، وہ ماں کی سانسیں کمزور تھیں، گھر میں غربت تھی مگر عزت سلامت تھی، اور یہی وہ چیز تھی جسے یاسر ہر حال میں بچانا چاہتا تھا۔ ایک صبح اس نے فجر کے بعد اپنے چھوٹا سا تھیلا اٹھایا۔ اس تھیلے میں چند خشک روٹیاں، پانی کی مشک اور پتیل کا ایک پرانا چراغ تھا جو اس کے باپ نے اسے دیا تھا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، سفر میں سب کچھ بدل جاتا ہے مگر انسان اگر اپنا چراغ بجھنے نہ دے تو راستہ خود بن جاتا ہے۔ یاسر نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا، سلام کیا اور گاؤں کی حد پار کر گیا۔ سورج چڑھتا گیا اور زمین گرم ہوتی گئی، چاروں طرف ریت، خاموشی اور دور تک پھیلا ہوا آسمان۔ ہوا کبھی نرم تھی اور کبھی تیز، جیسے کچھ کہانیاں چاہتی ہو۔ شام ہونے لگی تو ایک پرانی سرائے دیکھی۔ دیواریں شکستہ تھیں اس کی مگر اندر عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ سروالا بوڑھا تھا اور داڑھی سفید اور آنکھیں گہری تھیں۔ اس نے یاسر کو دیکھا اور بغیر سوال کیے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ رات ہوئی تو چراغ جلایا گیا۔ اسی رات ایک اور مسافر آیا، لمبا قد، سیاہ چادر اور چہرہ نقاب میں چھپا ہوا، اور وہ خاموشی سے بیٹھا جیسے ہر چیز دیکھ رہا ہو مگر کچھ کہہ نہیں رہا۔ دیر تک باتیں ہوئیں۔ اس مسافر نے دنیا، سفر اور انسان کی کمزوریوں پر ایسی باتیں کی کہ یاسر حیران رہ گیا۔ اس نے یاسر کو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دکھائی اور کہا کہ یہ امانت ہے، اور امانت ہمیشہ سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے۔ یاسر نے دل پر قابو رکھتے ہوئے انکار کر دیا۔ نقاب پوش نے یہی بات سن کر مسکرا دیا جیسے وہ اسے اسی جواب کا منتظر تھا۔ اگلی صبح قافلہ آیا، اونٹوں کی گھنٹیاں، مسافروں کی آوازیں اور گرد کے بال۔ یاسر بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ قافلے میں ہر طرح کے لوگ تھے، کچھ نیک، کچھ لالچی، کچھ ایسے جو مسکراہٹ میں زہر چھپائے ہوئے تھے۔ سفر کے دوران کئی بار ایسے لمحے آئے جب یاسر کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی، کبھی مال کی لالچ سے، کبھی خوف سے۔ ایک رات ایک شخص نے قافلے کے اونٹوں سے سامان چرا لیا اور الزام یاسر پر ڈال دیا، مگر ایک بوڑھا کافر سالار نے اس کی آنکھوں میں کچھ دیکھ کر سچ پہچان لیا۔ ریگستان میں ایک دن ایسا آیا جب پانی ختم ہونے لگا، سورج آگ برسا رہی تھی اور زمین تپ رہی تھی۔ ایک کنواں ملا مگر وہ سوکھ چکا تھا۔ لوگ مایوس ہو گئے۔ یاسر اپنی مشق میں بچا ہوا پانی ایک زخمی مسافر کو دے دیا۔ اسی لمحے دور سے بادل آئے، بارش برسنے لگے۔ قافلے والوں نے اس سے اتفاق کہا مگر یاسر جانتا تھا کہ کچھ فیصلے آسمان کو بھی ہلا دیتے ہیں۔ کئی دن بعد وہ ایک شہر پہنچے۔ شہر بظاہر خوشحال تھا مگر اندر سے وہ کھوکھلا بن چکا تھا۔ یہاں دولت کی عبادت ہوتی تھی اور انسان کی قیمت سونے سے لگائی جاتی تھی۔ یاسر نے یہاں کام کیا، کمائی کی مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ ایک غلط الزام میں اسے قید کر دیا گیا۔ قید خانے میں اس کی ملاقات ایک نیک بوڑھے قیدی سے ہوئی جس نے اسے صبر سکھایا اور بتایا کہ اندھیری جگہوں میں ہی چراغ اصل پہچان لیتی ہے۔ کئی مہینوں کے بعد حقیقت کھلی اور یاسر آزاد ہوا۔ اسی وقت وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کے قدم بھاری تھے مگر دل ہلکا۔ وہ واپس اسی راستے پر لوٹا، وہی ریگستان، وہی سرائے، وہی خاموشی۔ ایک رات اسی سرائے میں اس نے پھر وہی نقاب پوش کو دیکھ لیا اور اس کے ساتھ ملاقات کی۔ اسی بار اس نے نقاب ہٹایا۔ وہی فقیر تھا جو کبھی اس کے گاؤں کے راستے میں ملا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگوں کو دولت نہیں، خود شناسی کا راستہ دکھاتا ہے۔ آخر کار یاسر اپنے گاؤں پہنچا۔ ماں دروازے پر بیٹھی تھی، چراغ اب بھی جل رہا تھا۔ یاسر نے ماں کے ہاتھ چومے اور جان لیا کہ سفر ختم نہیں ہوا، بس دائرہ پورا ہوا ہے۔ وہ نوجوان جو رزق کی تلاش میں نکلا تھا اب روشنی بانٹنے والا انسان بن چکا تھا۔ وہ چراغ، وہ صرف پتیل پیتل کا نہیں تھا، وہ یاسر کے دل میں جل رہا تھا۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔